وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں آج آپ کے سامنے روبرو حاضر ہوا ہوں لائیو کے ذریعے، اور میں اپنی دوسری آئی ڈی سے لائیو ہوا ہوں کیونکہ میری پرانی آئی ڈی کمپنی والوں نے بند کر دی، اس لیے مجھے دوسری آئی ڈی کھولنا پڑا، اور میرا پروگرام درس تفسیر قرآن پیغام انسانیت کے تحت جو چل رہا تھا وہ بند ہو گیا تھا۔ پھر میں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو ہفتہ میں ایک مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو ضرور بھی ضرور درس تفسیر قرآن سے آپ لوگوں کو مستفید کروں گا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو 1 گھنٹہ پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج میرا لائیو پروگرام ہوگا درس تفسیر قرآن کے تحت، اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، تو سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ محترم ناظرین کرام، آپ حضرات سورہ بقرہ کی آیت کریمہ 88 سے لے کر کے 96 تک سماعت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں اس کی تفسیر کیا ہے اس کے تحت گفتگو کروں گا۔ آئیے اللہ رب العالمین یہودیوں کے حالات کے متعلق
بتلاتا ہے کہ وہ ہمیشہ گرگٹ کی طرح وہ اپنی چال بدلتے وہ اپنا رنگ بدلتے تھے، اور ان کا جو کرتوت ہے ان آیتوں کے اندر دکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس ہم کا مرزا یہاں پہ یہودی ہے، اور کتاب سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب یہودیوں کے پاس قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آ گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو یہودیوں کے پاس لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعہ، لما مصدق لما معہم، جو قرآن مجید سابقہ کتابوں کی تصدیق کر رہا تھا، یعنی خود تورات اور انجیل کی تصدیق قرآن مجید کر رہا تھا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ کافروں پر فتح کے فتح طلب کرتے تھے اللہ رب العالمین سے، یعنی یہودی لوگ کافروں کے خلاف فتح طلب کرتے تھے، یعنی ان کو یہ پتہ تھا کہ اللہ رب العالمین ہماری کتاب کے اندر ایک ایسے نبی کو بھیجنے والا ہے جن کی صفت بتلائی گئی تھی، اور اس نبی کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں کافروں پہ فتح حاصل کرے گا۔ یا وہ لوگ اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے تھے کہ ایک نبی، جو نبی کی صفت بتلائی گئی ہے، اس نبی کو اللہ رب العالمین آپ بھیجے تاکہ ہم ان کے ذریعہ کافروں سے ہم جنگ کریں۔ یہ یہودی کی خواہش تھی۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جب اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس روئے زمین کے اوپر نبی بنا کر کے بھیجا، اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کرتا ہے۔ فلما جاءهم ما عرفوا، جب ان کے پاس نبی آ گئے، کون نبی؟ جن کی صفتیں تورات کے اندر موجود تھیں، ہو بہو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ ما عرفوا کفروا بہ، ان لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں بلکہ کفر کیا، حالانکہ واضح دلیل تھی تورات کے اندر کہ نبی آئیں گے، اس طرح کی صفات کے حامل ہوں گے، تم لوگ پیروی کرنا، آخری نبی ہوں گے، اور ان کی ایک خواہش تھی کہ نبی جو آئیں گے وہ بنی اسرائیل ہی میں سے آئیں گے، یہ ان کا گمان تھا۔ جب اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل میں سے نہیں بھیجا بلکہ عرب قوم میں سے بھیجا، جس کی وجہ سے وہ لوگ دشمنی کرنے لگے کہ آخر اللہ رب العالمین نے ہماری نسل میں سے نبی کو کیوں نہیں بھیجا۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے، جو ان کی صفت سے وہ لوگ واقف تھے، کفروا بہ، یعنی کہ صفت سے واقف ہونے کے باوجود اس نے اس کا انکار کر دیا، محض اس بات سے کہ وہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ ان کے اوپر 2 مرتبہ اللہ کی لعنت ہو گئی، 2 وجہ سے۔ ایک، انجیل جو من جانب اللہ، وہ کتاب تھی اور اس پہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، اور نہ عیسیٰ پہ ایمان لایا۔ یہودی لوگ نہ عیسیٰ پہ ایمان
لائے اور نہ عیسیٰ پہ نازل کردہ کتاب انجیل پہ ایمان لائے، ایک لعنت وہ ہے، اور دوسری لعنت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے اور نہ قرآن مجید پہ ایمان لائے، تو گویا کہ وہ دو مرتبہ دو چیزوں کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ یہودی ملعون قرار پا گئے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ تو کیا ہی برا ہے وہ چیز جو انہوں نے اس کے عوض اپنے آپ کو بیچ ڈالا کفر کے بدلے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اس بات سے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ رب العالمین کی جانب سے کتاب کا انکار کیا۔ اس کا انکار کرنا کیا ہی بری شے ہے، بغین حسد کرتے ہوئے۔ اس لیے ان کی یہ خواہش تھی کہ نبی آئے تو ہماری نسل سے آئے، حالانکہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، وہ جس قوم سے چاہے وہ نبی بنا کر کے بھیج سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین بھیجا۔ تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے جس کو چاہتا اپنے عبادت اپنے بندوں میں سے وہ نبی بنا کر کے بھیجتا ہے، وہ اس پہ حسد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ کتابوں کا انہوں نے انکار کر دیا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو اس پر خوب اللہ کا غضب ہو، یعنی غضب در غضب ہو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے اللہ رب العالمین کی یہاں، یا ہمیشگی کا عذاب اللہ رب العالمین کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لائے گا، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے گا، تو گویا کہ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا يَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ آپ اللہ رب العالمین کی جانب سے اتری ہوئی کتابوں پر ایمان لائیں، تو وہ لوگ کہتے جو ہمارے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے اسی پر ایمان لائیں، یکفرون بما وراءہ، اور جو اس کے بعد جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پہ ہم ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہی حق ہے، یعنی کہ قرآن مجید ہی حق ہے، جو ان کے پاس جو کتاب تھی ان کی وہ تصدیق کرنے والی کتاب قرآن مجید تھا۔ قرآن مجید ان کے کتابوں کو بھی تصدیق کرتا تھا۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، تو اللہ رب العالمین بطور توبیخ ایسے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ایمان کا ڈڈورا پیٹ رہے ہو کہ ہمارا ایمان جو ہے تورات پہ ہے، حالانکہ تمہارا ایمان تورات پر بھی نہیں ہے، تم ڈھونگی ہو اور صرف تم جو باتیں بناتے ہو۔ اللہ رب العالمین یہودیوں کے پاس جو اندر میں جو کچرا تھا اس کچرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ قل فلما تقتلون انبیاء اللہ، اگر تمہارا ایمان سابق کتاب ہی پر تھا تو کیوں انبیاء کرام کا جو تم لوگوں نے قتل کیا؟ حالانکہ یہاں ان یہودیوں سے یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی تھے، اور یہاں خطاب ہے ان کے اسلاف سے۔
گویا کہ جس کے پاس جس کے اسلاف کے بارے میں خطاب ہو، گویا کہ وہ خطاب موجودین جو موجود ہوتے ہیں، جو حاضر ہوتے ہیں، ان سے بھی وہ خطاب ہوتا ہے۔ تو کہا کہ تمہارے اسلاف نے پھر کیوں قتل کر دیا اللہ کے نبیوں کو، اگر ان کا ایمان تورات پہ تھا تو اس سے پہلے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن تھے تو کیوں اللہ کے نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اسْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور کیا کیا جرم ان لوگوں نے کیا؟ حالانکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا ایمان ہے تورات پہ، اللہ رب العالمین ان کی غلطیوں کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے سب سے بڑی غلطی تو یہ کی کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اگر ایمان ہوتا تو نبیوں کو قتل نہیں کرتا۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر کے آ گئے، یعنی کہ دلائل قاطعہ لے کر کے آئے کہ معبود برحق اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، کسی اور سے لو نہیں لگایا جا سکتا، واضح دلیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودی کے پاس آئے۔ ثم استخذتم العجل من بعدہ، تو واضح دلائل لانے کے باوجود تم لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم لوگ اس گناہ کی پاداش ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو کھڑا کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تم لوگ جو ہم تم کو دیتے ہیں مضبوطی سے پکڑے رہو۔ وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو۔ یہاں سمع سے مراد جو ہے سمع حساسی نہیں ہے، بلکہ قبول کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ تم غور سے سنو اور اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ صرف تمہارا کام جو سننا ہی ہے، بلکہ عمل کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ قالو، ان لوگوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے انکار کر دیا۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب ان کو حق بات کہی جاتی ہے کہ بھائی یہ صحیح ہے تو کہتے ہیں ہاں میں سن رہا ہوں، لیکن اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے کہ دل میں ارادہ ہوتا ہے انکار کرنے کا، اس کا ارادہ دل میں ہوتا ہے نافرمانی کا ارادہ ہوتا ہے، زبان سے صرف دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے سنا، ٹھیک ہے، لیکن اندرونی معاملہ جو ہوتا ہے نفاق والی کہ اس کو جو ہے اس پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں نے سے کہا گیا کہ تم لوگ سنو، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم سن رہے ہیں، وہ عصینا، اور ہم نے انکار کر دیا، اس کی نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تو نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی الفت پلا دی گئی، ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی محبت ڈال دی گئی۔ اللہ رب العالمین کا یہ کلام واقعی میں فصیح اور بلیغ کلام ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے شرب کا اطلاق کیا ہے کہ ان کے اندر جو محبت تھی وہ شرب سے تعبیر اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ کیوں؟ آدمی جو پانی پیتا ہے تو اس کا اثر انسان کے رگ رگ میں جاتا ہے، کھانے کے بنسبت آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھانا انسان کے رگ رگ میں نہیں جاتا، لیکن جب کچھ پیتا ہے تو رگ رگ میں جاتا ہے۔ تو گویا کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بچھڑے کی محبت اس کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان جو تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم بچھڑے کو معبود بنا لو، اسی کی پرستش کرو، تو یہ حکم تمہارا ایمان اندرونی طور سے تمہارا ایمان جو حکم دے رہا ہے وہ بہت بری چیز ہے، اس سے تم لوگ پرہیز کرو، گریز کرو۔ ان کنتم مومنین،
اگر تم واقعی میں اہل ایمان ہو۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ پھر اللہ رب العالمین یہودیوں سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے اگر تم لوگوں کے لیے آخرت میں اللہ کے یہاں خالص طور سے تمہارا گھر ہے اور لوگوں کو علاوہ صرف تم ہی کو آخرت میں گھر دے گا جو تمہارا ایمان ہے، جو تمہارا آستہ ہے، جو تمہارا وشواس ہے کہ نہیں بروز قیامت میرے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، کہا کہ اگر تمہارے پاس ایمان ہے یا اس طرح کی ایمان رکھتے ہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی تمنا کرو، موت کی خواہش کرو اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا یہ ایمان ہے کہ اور لوگوں کو اللہ رب العالمین آخرت میں گھر نہیں عطا کرے گا، مکان عطا نہیں کرے گا، تمہیں کو جنت میں داخل کرے گا، تو تم موت کو کیوں نہیں تمنا کرتے؟ موت کو بلاؤ۔ یہاں کہا گیا کہ بطور مباہلہ کہا گیا ہے کہ چلو مباہلہ کرتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی موت کو جو ہے بلاؤ، اور ہم سچے ہیں تو ہم بھی موت کو بلائیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بطور مباہلہ جو ہے کہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ کون سچے ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکل جائے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ پھر اللہ رب العالمین ان کی جو نیت میں تھی اس باتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے کرتوت کی وجہ سے، کیونکہ وہ لوگ جان رہے ہیں کہ ہم کھلا ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور ہم کو مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کیسے ہم کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہرگز اپنے کرتوت کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ رب العالمین ظالموں کو خوب دیکھنے والا ہے، خوب جان رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور آپ یہودیوں کو زندگی کے زیادہ حرص پائیں گے، لوگوں میں سے آپ سب سے زیادہ حرص کن کو پائیں گے؟ یہودیوں کو پائیں گے۔ اور جو لوگ مشرکین ہیں، یعنی کہ جو لوگ مشرک ہے، یہودی ہے جس کا ایمان اللہ پہ رسولوں پہ نہیں ہے، یا تو مشرک ہے یا وہ یہودی ہے اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو زندگی پر زیادہ حرص پائیں گے۔ یہ لوگ زیادہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العالمین لمبی عمر عطا کرے، بہت دنوں تک ہم زندہ رہیں، ان کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری عمر 1000 سال کر دی جائے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور حال یہ ہے کہ اگر اس کی عمر میں اضافہ بھی کر دیا جائے، عمر میں زیادتی بھی کر دی جائے، پھر بھی اللہ کے عذاب سے اس کا عمر کو بڑھا دینا چھٹکارا نہیں دے سکتا۔ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے، اور اللہ کا عذاب انہیں آ کر کے رہے گا، گرچہ وہ 1000 سال بھی کیوں نہ جی لے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالی بہت خوب دیکھ رہا ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں، ان کے عمل کو اللہ رب العالمین خوب دیکھ رہا ہے۔ ان کا عمل اللہ رب العالمین کی نگاہ سے، اللہ رب العالمین کی نظر سے مخفی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کا یہ درس ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہر منگل کے روز میں لائیو آتا رہوں گا، اور پیغام انسانیت کے تحت میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے درس تفسیر قرآن سے جو ہے مستفید ہوں۔
اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن مجید پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولکل سائر المسلمین۔